نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام حضرات مل کر درود شریف پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. میرے پیارے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، میرے پیارے بابا جان، چچا جان اور پھوپھا جان، آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جس عظیم شخصیت کے عرس کے موقع پر ہم موجود ہیں، یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان طلب العلم فریدۃ علی کل مسلم، اور ایک روایت میں کل مسلم و مسلمۃ، کہ مسلمان مرد اور عورت پر علم حاصل کرنا فرض ہے. کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس فرمان عالی شان پر انہوں نے اس طرح خود بھی عمل فرمایا اور پھر اپنے مریدین اور عقیدت مندوں کو بھی اس پر عمل کروایا. اس طرح کہ آپ نے مدارس بنائے، وہاں پر سچے اور اچھے عقیدے کی وہاں پر اشاعت کروائی گئی، لوگوں کے دلوں کو، ان کے ایمانوں کو، ان کی روحوں کو ٹھیک کیا گیا، اور پھر عملی، تحریری اور بیانی طور پر سیدھا راستہ دکھایا، پڑھایا اور سنایا بھی. حضرت ابودرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ انبیاء کرام کے وارثین درہم اور دینار کے نہیں ہوتے، بلکہ انبیاء کے وارثین تو علم کے ہوتے ہیں، اور وہ شخص جس نے علم حاصل کیا وہی انبیاء کا اصل وارث ہے. اب وراثت کی جب تقسیم ہوتی ہے نا، تو والد کی وراثت 2 بچے 3 بچے ان میں تقسیم ہوگی. کوئی بھی وراثت ایسی نہیں ہے کہ بچے 3 ہیں اور ایک بچے کو سارا حصہ ملے، دوسرے کو بھی سارا ملے، تیسرے کو بھی سارا ملے. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی شان بنائی کہ انبیاء کا علم ان کی وراثت، اور اگر کوئی شخص ان کا علم حاصل کر لے تو وہ ان کا پورا وارث. اور حضرت ابودرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے، اب فرماتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے علماء انبیاء کے وارث ہیں. اور یہ بھی فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل. اتنی فضیلت امت کے علماء کی کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی مشابہت، علم میں ان کی مشابہت بنی اسرائیل کے انبیاء سے کر دی. اتنی فضیلت علم کی اور علماء کی. تو حضرت شیخ سعدی شیرازی علیہ فرماتے ہیں بنی آدم از علم یابت کمال، نہ از حشمت و جاہ و مال و منال، کہ بنی آدم حضرت آدم علیہ السلام کی جتنی اولاد ہے، کل انسان وہ تب تک کمال نہیں پا سکتا جب تک وہ علم نہ حاصل کر لے. چاہے جلال ہو، جہت ہو اس شخص کی، کتنا مرضی اس کا رتبہ روب ہو، جب تک اس کے پاس علم نہیں ہے نا. نماز جب ہم ادا کریں، جب تک ہمیں ارکان کا، شرائط کا، فرائض کا علم نہ ہو، ہم کس طرح نماز ادا کر سکتے ہیں. روزہ ہم رکھیں، جب تک ہمیں روزے کے فاسد کرنے والی، روزے کو کس طرح ہم نے سحری کرنی ہے، کب سحری کا وقت ختم ہوا، کب افطار کرنی ہے، جب تک ہمیں اس چیزوں کا علم نہیں ہوگا ہم کس طرح روزہ رکھ سکتے ہیں. تو جتنی بھی دین کی چیزیں ہیں آپ تب تک ان تک نہیں پہنچ سکتے جب تک آپ علم حاصل کر لیں. سب سے پہلے کیا ہے؟ شریعت، پھر طریقت، پھر معرفت، پھر حقیقت. پہلے کہاں پہنچنا ہے؟ شریعت کو. کوئی بھی شخص تب تک پیر نہیں بن سکتا جب تک وہ شریعت کو نہ پہنچا ہو، جب تک وہ علم دین متین حاصل نہ کر لے. تو پہلے ضروری کیا ہے؟ علم دین متین حاصل کرنا. ویسے ہی جیسے ہمارے پیارے بابا جان سرکار حضرت علامہ مولانا منیراحمد یوسفی علیہ الرحمہ نے اپنے بابا جان سرکار حضرت علامہ یوسف علی نگینہ فیضان نظر داتا گنج بخش علی حجویری علیہ الرحمہ، ان سے جس طرح علم پایا کہ آپ کے بارے میں یہ فرمایا جاتا ہے کہ 23 گھنٹے بیٹھا کرتے. اور بڑے ابے سرکار کی زوجہ محترمہ آپ تشریف لائیں اور فرمانے لگیں کہ آپ نے خود بھی پڑھ رہے ہیں، ساتھ ان کو بھی بٹھایا ہوا ہے، نہ خود کچھ کھا رہے ہیں نہ ان کو کھانے دے رہے ہیں، تو بس کہیں بس ایک مسئلہ اور پڑھنے دیں اس کے بعد. اس طرح 23 گھنٹے بیٹھ کر، 1 گھنٹے باقی کاموں کو دیے، 23 گھنٹے بیٹھ کر پڑھا، اس کے بعد آپ اس مقام پر پہنچے. اگر کوئی ان کا مرید، ان کا عقیدت مند یہ سمجھے کہ ہم ان کا مرید ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں، مگر نہ تو ہفتہ وار محفل پہ آتے ہیں، نہ ہی پنجگانہ نمازیں ادا کرتے ہیں،
نہ ہی نماز تہجد پڑھتے ہیں، نہ ہی روزے پورے رکھتے ہیں، بہانے ہیلے بناتے ہیں، تو پھر وہ یہ کبھی نہیں سمجھ سکتا، وہ کبھی اس مقام پر بابا سرکار کے مرید ہونے کے اصل مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ مرید ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے زندگی گزاری اس ہی طرح زندگی گزاری جائے، جس طرح انہوں نے دین متین پر عمل کیا نا، اپنی پوری زندگی کو ڈھال لیا کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت میں، اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے بابا جان سرکار کی طرح کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنی زندگیوں کو کر لیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی جب ہم اس طرح کر لیں گے تو اللہ تبارک و تعالی اللہ رب العزت ہماری زندگیوں کو ایسا پھیرے گا، ایسی کایا پلٹے گی کہ ہم دیکھتے رہیں گے کہ کس طرح ہماری زندگیوں میں اچھے اچھے کام ہو رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ وہ ہمیں بابا سرکار ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی زندگیوں کو بہتری کی طرف لے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔